السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے، جس ماہ مبارک کا انتظار ہمیں اور آپ سب کو شدت کے ساتھ پورے سال رہتا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو یہ ماہ مبارک عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سارے اچھے کام جو ہم اور آپ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس نیت اور یقین کے ساتھ کہ اللہ ہمارے ان کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ ان میں سے ایک بڑا اہم کام جس کو ہم کرتے بھی ہیں اور کئی بار اس کا جو کرنے کا طریقہ ہے اس طریقے کے برخلاف کرتے ہیں، وہ کام کیا ہے؟ روزہ دار کو روزہ افطار کرانا۔ اسلام ایک ایسا عالمگیر مذہب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسی چیز ہماری زندگی کا جس سے تعلق ہو، ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ نے بیان نہیں فرمائی۔ ہماری زندگی کا جس چیز سے تعلق ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے فائدے بھی بیان فرمائے، اور جو چیز انسانی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوری کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ رمضان المبارک کے اس ماہ مبارک میں افطار کرانے کے حوالے سے اگر آپ حضور کی سیرت دیکھیں گے، صحابہ کا انداز دیکھیں گے اور حضور کے فرمان پر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کسی روزے دار کو روزہ افطار کرانا یہ کتنے بڑے ثواب کا کام ہے۔ اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اگر حضور کی سنت کے مطابق ہو، حضور کے فرمان پر عمل کرنے کے نیت سے ہو۔ ہاں، اگر روزہ افطار کرانا جو کہ موجودہ دور میں ایک فیشن بن چکا ہے، دکھاوے کے لیے، تعریف کے لیے، فوٹو کے لیے، باضابطہ اخبار اور نیوز پیپر کے لیے لوگوں میں ہماری واہوائی ہو، اس نیت کے ساتھ اگر روزہ افطار کرانے کا کام کیا جاتا ہے تو یہ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہیں۔ لیکن اگر وہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جاتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ میرے آقا نے حکم فرمایا ہے اور میں حضور کی سنت پر عمل کروں گا اور میں ثواب حاصل کروں گا، تو یقیناً رسول اللہ کی زبان سے نکلنے والے جملوں کے برابر ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی روزے دار کو حلال کھانے یا پانی سے افطار کرائے، اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اسے جہنم سے آزادی نصیب فرمائے گا، اور اس ماہ مبارک میں اللہ کی نوری مخلوق فرشتے اس مومن کے لیے جس نے افطار کرایا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اور جبریل امین اس افطار کرانے والے کے لیے شب قدر کے مبارک لمحات میں دعا کریں گے، اور اس روزے دار جس نے روزہ رکھا ہے اس کے برابر افطار کرانے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور روزے دار کے روزے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ! آپ اندازہ لگائیے حضور نے کتنی چیزیں ارشاد فرمائیں۔ روزہ افطار کرانے والے کو اس روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، اس روزے دار کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ حضور نے فرمایا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس ماہ مبارک میں اللہ کی نوری مخلوق فرشتے اس روزہ افطار کرانے والے کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اور جبریل امین شب قدر کے مبارک ساعتوں میں اس کے لیے دعا کریں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا عمل کتنا چھوٹا ہے، کتنا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن فضیلت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی ارشاد فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہر مومن کو، حضور کے ہر غلام کو یہ پہل کرنی چاہیے، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں صاحب استطاعت بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، تو اس ماہ مبارک میں ہم بخل اور کنجوسی سے کام نہ لیں، بلکہ ہم جس لائق بھی ہیں ہم اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کو افطار کرائیں۔ عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ افطار کرانے میں یا افطار کا سامان بھیجنے میں بھی آج ایک رسم ہمارے سماج میں، معاشرے میں شروع ہو گئی۔ یعنی مثال کے طور پر ہمارے محلے میں رشتہ دار رہتے ہیں یا تعلقات کے لوگ رہتے ہیں، اگر ایک دن انہوں نے افطار کا سامان تیار کر کے ہمارے گھر بھیجا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دوسرے دن یا چند دن کے بعد ان سے زیادہ سامان تیار کر کے افطار کا آپ کو ان کے گھر پہنچانا ہے۔ یہ جو بدلے والی رسم شروع ہو گئی ہے، یاد رکھیے گا
افطار کی جو فضیلت ہے اس رسم کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ افطار کرانے کا حکم ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ضرورت مند ہیں ہمارے سماج میں، جو اپنے دسترخوان کو اتنا کشادہ نہیں سجا سکتے، جن کے پاس اتنی دولت نہیں، اتنا مال نہیں، وہ صاحب حیثیت نہیں، جو پریشانی کے دور سے گزر رہے ہوں، جس میں غریب بھی شامل ہیں، فقیر بھی شامل ہیں، محتاج بھی شامل ہیں، بیوائیں بھی شامل ہیں، یتیم بھی شامل ہیں۔ بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کے ساتھ زندگی کے دوسرے موقع پر بھی بہترین سلوک کرنے کی۔ تو یاد رکھیے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ رشتہ داروں کو آپ افطار کا سامان نہیں بھیج سکتے، لیکن جو ضرورت مند ہیں وہ زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں اس کا خیال رکھیں۔ صحابہ اکرام کے سامنے جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرنے کی فضیلت بیان فرمائی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص اتنی استطاعت نہیں رکھتا ہے وہ کسی کو روزے کا اہتمام کرے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھر پیٹ اس کو کھانا کھلائے۔ اللہ کے محبوب نے ہمارے لیے کتنی بڑی آسانی پیدا فرمائی۔ حضور نے فرمایا افطار کرانے کا مطلب ہے کہ اگر نہ ہو تو کم سے کم ایک کھجور ہی کھلا دے یا پانی ہی پلا دے، چونکہ اللہ کے یہاں صرف کھجور نہیں دیکھی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے اس ماہ مبارک میں جب آپ بازار جائیں افطار کا سامان لینے کے لیے تو اپنے گھر کے سامان کے ساتھ ساتھ کسی ایک غریب انسان کے لیے تھوڑا سا سامان اللہ نے استطاعت دی ہے تو ضرور لے لیجئے۔ اور آپ کے آس پاس بھی لوگ رہتے ہیں، کوشش کیجئے گا کہ کچھ افطار تیار کر کے ان کے گھر پر پہنچائیں، یا پھر ان ضرورت مندوں کو آپ اپنے ہاں بلا کر افطار کرائیں، یا خاموشی کے ساتھ پارسل پیک کر کے بھی ان کے دروازے سے رات کے اندھیرے میں سامان پہنچا سکتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ آج ایک چیز اور بھی ہمارے یہاں سے سماج سے ختم ہو گئی۔ کچھ زمانے پہلے یہ دیکھنے میں آتا تھا، ہم اور آپ سب دیکھتے تھے، ہم نے اپنے زمانے میں یہ دیکھا بزرگوں کے دور میں کہ افطار کا جو اہتمام ہوتا تھا، تمام لوگ افطار کا کچھ سامان لے کر، کچھ فروٹس، کچھ چیزیں لے کر کھانے کی مسجد پہنچتے تھے نماز عصر کے بعد، مغرب سے پہلے۔ ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ ہم تو افطار کریں گے، کچھ ضرورت مند محتاج فقیر وہاں موجود ہوں گے، وہ بھی افطار کر لیں گے، اور جو مسافر ہیں، آنے جانے والے لوگ ہیں جن کا یہاں گھر نہیں، جو روزے سے ہوں گے وہ بھی ہمارے ساتھ اس افطار میں شرکت کر لیں گے اور وہ بھی روزہ افطار کر لیں گے۔ لیکن افسوس کہ آج کے زمانے میں یہ چیز مکمل طور پر آج بہت سارے علاقوں سے ختم ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ مسافر آئے دن رمضان المبارک کے مہینے میں مسجدوں میں نظر آتے ہیں، لیکن ان کے سحری اور کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے۔ کوشش کیجئے، اگر آپ مسجد میں خود افطار کا سامان لے کے افطار کرنے نہیں جاتے ہیں، آپ اپنی فیملی کے ساتھ افطار کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ممکن ہے، جائز ہے، آپ اپنی فیملی کے ساتھ افطار کریں، لیکن کوشش کریں کہ آپ اپنے محلے قریب کی مسجد میں کم سے کم بعد نماز عصر مغرب سے پہلے کچھ افطار کا سامان ضرور پہنچائیں تیار کر کے، اس نیت کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے وہاں کوئی مسافر ہو، کوئی آنے جانے والا شخص ہو، کوئی مہمان موجود ہو، تو ایسا نہ رہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم شان و شوکت کے ساتھ اچھی اچھی نعمتیں اور غذائیں کھائیں اپنے گھر بیٹھ کر، اور ہمارے دروازے پر مہمان، ہمارے محلے اور مسجد میں موجود کوئی مسافر مہمان ان تمام چیزوں سے محروم رہے۔ کوشش کیجئے گا اس ماہ مبارک میں اپنے دل کو کشادہ رکھیں، حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے افطار کرانے کا مزاج بنائیں۔ رمضان المبارک کا آغاز ہے، پورا مہینہ ہمارے لیے باقی ہے، ہم ان نعمتوں سے بہت لذت حاصل کر سکتے ہیں، نیکیاں اور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیت کر لیں گے، کوئی شخص آپ کے بھیجے ہوئے افطار کے سامان سے افطار کرے گا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، یقین جانیے مقبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے افطار کا وقت، حضور نے فرمایا اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص آپ کے دسترخوان پر افطار کرتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے آپ کے دسترخوان کی برکت کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ دعا کی مقبولیت کا وقت ہے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور اس بندے کی دعاؤں کو بھی آپ کے حق میں قبول فرمائے گا، اور تھوڑی سی محنت اور آپ کی توجہ سے ایک بہت بڑا فائدہ اس دعا کے ذریعے آپ کو حاصل ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمیں رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو افطار کرانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔